السلام علیکم۔ آج ہم دو تین جو اہم موضوعات ہیں جن پر گفتگو کرنی، میں اس کا رن ڈاؤن آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ دو تین خبریں جو ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے سے انٹرنیشنل میڈیا، وہ امریکہ کا سے ہو یا وہ برطانیہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ پاکستان کی جو عالمی سطح کے اوپر جو کم بیک ہوا ہے پاکستان کا، جو پاکستان نے ایک نئی پوزیشن کو ایک طرح سے کہیں کہ وہ اس کے اوپر واپس آیا ہے، اس کو بڑا سراہا جا رہا ہے۔ پہلے یہ واشنگٹن ٹائمز میں ہوا، اس کا ذکر ہوا، فارن پالیسی میں ہوا، جیو پالیٹکس میں ہوا، اور اب برطانوی اخبار ٹیلی گراف میں ایک مضمون شائع ہوا ہے، اور یہ جو مضمون ہے ایک بڑے آئرش صحافی ہیں، کرب کریلی ان کا نام ہے، انہوں نے بڑا کھل کے اظہار کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جس طرح دہشت گردی کے خلاف پہلے دن سے جو کوششیں کی ہیں، خصوصاً جو ایک وہ جو امریکی افواج کے انخلاء کے وقت جو ایک دہشت گردی ہوئی تھی ایئرپورٹ کے اوپر، وہ اس کا ملزم بر وقت پکڑنا اور اس کو امریکہ کے حوالے کرنا، پھر جو آپ یوں کہہ لیں کہ جو معاشی سطح کے اوپر پاکستان کا ایک یوں کہیں کہ امریکہ کو کی طرف اپنی توجہ مبذول کروانا کہ ہمارے ہاں جو مائنز اینڈ منرلز ہیں ان کے جو ذخائر ہیں وہ کھربوں ڈالر کے ہیں، اربوں ڈالر کے ہیں، اور ان کی مائننگ اگر ہوتی ہے تو بہت اس میں پاکستان کا بھی اسی طرح فائدہ ہے اور امریکہ کا بھی اسی طرح فائدہ ہے، بلکہ جو قوتیں یا جو بڑی بڑی کمپنیز جو انٹرنیشنلی ان چیزوں کو ڈیل کرتی ہیں، یہ ان کے فائدے کی باتیں ہیں، اور پاکستان نے اس پر اپنا فائدہ سب سے پہلے رکھا کہ یہاں سے را مٹیریل نہیں جائے گا، بلکہ جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ ریفائنڈ ہو کے یہاں سے جائے گی انٹرنیشنل مارکیٹ کے میں۔ تو اس سارے عمل کو جو ہے وہ بڑا سراہا جا رہا ہے، تو اس کا امپیکٹ پاکستان کا جو ہے، یہ نئی جو پوزیشن اس نے گین کی ہے، یہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس کا امپیکٹ کس طرح سے آئے گا۔ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے واشنگٹن پوسٹ نے، پھر فارن پالیسی نے جو ہے وہ لکھا کہ پاکستان جو ہے وہ واپس اس جگہ پہ آ گیا کہ جہاں پر پہلے ہوتا تھا کہ انڈیا فرسٹ، وہ والی چیز اب جو امریکہ کی فارن پالیسی ہے وہ اب وہاں پر نہیں پائی جا رہی۔ تو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ 2 دن جو ہے وہ پنجاب میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہے، آلموسٹ 3 دن آپ کہہ سکتے ہیں وہ وہاں پر رہے، اور وہاں پر کچھ ناخوشگوار قسم کے واقعات دیکھنے میں آئے پنجاب اسمبلی میں، خصوصی طور پر وہاں پر جو ہے وہ جو لب و لہجہ جو ایک صحافی کے سوال میں جو اختیار کیا گیا، وہ جو ہے ٹاک آف دی ٹاؤن بھی ہے، لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے لوگ خصوصاً وہ اس کو اچھا محسوس نہیں کر رہے، ریزرویشنز ہیں، جذبات جو ہیں وہ بھڑکے ہوئے ہیں لوگوں کے، تو اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ اطلاع آئی ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اپنے اس دورے کے حوالے سے ایک خط جو ہے وہ مریم صاحبہ کو، یعنی کہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ان کو لکھا ہے۔ تو ہم اس پر ذرا بات کریں گے کہ یہ جو سیاست تھی، جو ان کے وزراء کا طرز عمل تھا، 100 دفعہ جائیں، سارا پاکستان سب کے لیے کھلا ہے، کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، اور کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اگر اس طرح کا کلیم کرے کہ جی کہ یہاں پر کوئی اور نہیں آ سکتا، تو وہ مناسب بات نہیں ہے۔ جو حکومت پنجاب ہیں ان کا، خصوصاً جو عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بہت کھل کے بات چیت بھی کی، بتایا بھی کہ ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، ہم چاہ رہے تھے کہ وہ آ رہے ہیں تو ہم ان کو سیکیورٹی پراپر دیں، ان کا جو جائز مقام ہے، جو واجب مقام ہے آئینی طور کے اوپر، اس کا احترام کیا جائے، ان کو پروٹوکول اس کے حساب سے دیا جائے، اور جو پولیس ہے، پنجاب پولیس، لاہور پولیس، وہ ان کے ساتھ ہو۔ ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی کہیں پر بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو اس طرح کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں، جو ریاستی منصب دار ہوتے ہیں، ان کی حفاظت جو ہے وہ غیر معمولی کی جاتی ہے۔ تو اس پر ان کا گلہ ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے اپنا کوئی شیڈول شیئر نہیں کیا تھا، تو باقی ہم نے کوشش کی تھی، جو ہمیں اطلاع ملتی تھی کہ انہوں نے وہاں جانا ہے، جس جگہ پر جانا ہے، تو ہم نے ان کا وہاں تک پہنچنا جو ہے وہ سہل بنایا تھا، آسان بنایا تھا۔ اب اس پر کیا کیا اعتراضات آ رہے ہیں، کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور جو خیبر پختونخوا کی اپنی گورننس ہے
اس کا عالم یہ ہے کہ وفاق کے نمائندے جو گورنر ہیں کے پی کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر فوج خیبر پختونخوا سے چلی جائے تو 2 دن میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ 2 دن بھی صوبہ نہیں سنبھال پائے گی۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ تاثر ایسا کیوں ہے؟ اور جب یہ وزراء جب آئے تھے خیبر پختونخوا کے تو ان سے جو وہاں پر صحافی سوال کر رہے تھے، اور ایون کچھ پروگرامز میں بھی شفیع جان صاحب کو بھی میں نے دیکھا کہ ان سے سوال ہو رہا تھا کہ جو لوگوں کی خدمت پنجاب جس طرح کر رہا ہے اور پنجاب میں جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیا آپ پوری ایمانداری کے ساتھ اس کا اگر تجزیہ اپنے صوبے کے ساتھ کریں تو کوئی کمپیریزن آپ ڈرا کر سکتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ تو گورننس جو ہے وہ لیک کر رہی ہے یہ خیبر پختونخوا میں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ شفیع جان صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا ایک پروگرام میں کہ ہمارا تو مقصد جو ہے وہ گورننس تو ہے ہی نہیں، ہمارا مقصد تو بانی تحریک انصاف کو آزاد کرانا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب، میں اسلام آباد میں موجود ہوں اور جواد فیضی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ امداد سمرو صاحب جو ہیں وہ اتفاقاً آپ ساتھ لے کے آئے ہیں؟ جی لاہور سے میں ساتھ لے کے آئے ہوں، تو آپ کا ہی بہت شکریہ سر، آپ نے یہاں تک ساتھ دیا۔ اور شاکر سلنگی صاحب یہ بھی اسلام آباد میں ہی ہمارے دوست ہوتے ہیں۔ جواد فیضی صاحب تو لاہور آتے جاتے رہتے ہیں، آپ ان کو لے کے آئے ہیں۔ اچھا جی جواد فیضی صاحب، یہ ایک جو اچھا مجھے ویسے تھوڑا سا لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی آپ کی ریکگنیشن جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے، وہ ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ انٹرنلی ہم اپنے آپ سے ہی نفرت کر رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی۔ لیکن چلیں یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو انٹرنلی جو گڑبڑیں ہیں، جو ہاؤس ان آرڈر ان ادر سینس پولیٹیکلی ہاؤس ان آرڈر جو نہیں ہے، وہ جو ہم کامیابیاں انٹرنیشنل لیول کے اوپر سمیٹ رہے ہیں، یہ ان کو گہنا تو نہیں دیں گی؟ گہنائے گی نہیں، لیکن کوشش اور سازش یہی ہے۔ اوکے دیکھیے عمران شفقت صاحب، ایک تو اسلام آباد میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ، یہاں کی فضا لاہور سے بہت اچھی ہے، there is no doubt، اسموک جو ہے یس، لیکن ہے یہاں پہ بھی ہے کیونکہ مجموعی طور پہ خطہ بھی ہے اور ملک بھی ہے، اور پشاور میں بھی بہت زیادہ جو ہے فضا آلودہ ہے، اخلاقاً بھی، زبانی بھی اور ماحول کی بھی۔ لہذا اچھا ایشو اس طرف آتے ہیں۔ دیکھیے پاکستان جب ٹیک آف کرتا ہے اور پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پہ ہم کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی میں یہاں ضرور بات کروں گا کہ جس انداز میں پوری دنیا میں وہ دیکھیے ایک وقت تھا جب دہشت گردی تو طالبان کی وجہ سے ہی تھی ہمارے ملک میں، لیکن ایک تاثر ہندوستان پوری دنیا میں سفارتی سطح پہ اور میڈیائی اعتبار سے وہ یہ دیتا تھا پوری دنیا کو، یورپ کو، امریکہ کو، کینیڈا کو، ان ممالک کو کہ جی پاکستانی بڑے تشدد پسند ہیں، پاکستان جو ہے یہ یہاں دہشت گردی کی نرسریاں ہیں، اور اس قسم کا تاثر۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ہندوستان پوری دنیا میں دہشت گردی کے حوالے سے جانا پہچانا جا رہا ہے، اور ادھر ہمارا چہرہ روشن نظر آ رہا ہے، ان کا مکروہ چہرہ مزید بدترین ہو رہا ہے۔ اور ہمارے اوپر جو الزام لگتے تھے اس میں there is no doubt کہ علماء کا بھی بڑا اہم کردار ہے، اس میں خطباء کا بھی بڑا اہم کردار ہے، اس میں بڑے سپیکر اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال کا جو قانون ہے اس پہ عمل درآمد ہے، اس کا بھی بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت نے، اور خاص طور پہ دیکھیے مئی کے بعد ابھی تک جو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ابھی تک میرا خیال ہے 60 کے قریب دفعہ ذکر کر چکے ہیں پاکستان کا۔ اس سے جو ہماری دھاک بیٹھی ہے، جو ہماری قوت کا مظاہرہ ہوا ہے، جو ہمارے ڈسپلن کا مظاہرہ ہوا ہے، جو ہمارے اتحاد کا مظاہرہ ہوا ہے، اس پہ دشمنوں کو تو لتے پڑ گئے، مگر پھر میں آتا ہوں اب سوال کی طرف، لیکن اندرونی سطح پہ وہ سازشیں دیکھیے، یہاں پہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کا نوٹیفیکیشن ہونا تھا، اس سے پہلے ایک خاص ماحول بنایا گیا ہندوستانی میڈیا پر، اور اس پہ یہ کہا گیا جی کہ عمران خان کو مبینہ طور پر کوئی قتل کرنے کا منصوبہ ہے، پھر ان کی طبیعت کی خرابی کے حوالے سے باتیں انڈین میڈیا پہ آنا شروع ہو گئیں، اور پھر ایک وقت آیا کہ عمران کی ہمشیرہ وہ انڈین چینل پہ ہمارے آرمی چیف کے بارے میں بات کرتی ہے اور عمران کو لبرل ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ وہ سازشیں تھیں، اور اسی کے تحت اب لاہور جا کے جو گفتگو کی گئی ہے جس انداز میں، اور جو میں نے دیکھی
اب سوشل میڈیائی دور ہے. اب وہ نہیں ہو سکتا. اخبارات کا دور ہوتا تھا نا عمران شفقت صاحب, ہم رپورٹر خود کہتے تھے کہ انہوں نے طنزاً یہ کہا, انہوں نے غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کیا, لیکن اب تو ہر چیز بچے کو جا رہی ہے. انہوں نے جان بوجھ کے سب سے پہلے تو طرز تخاطب وہ بیڑا غرق کیا, طرز تکلم اس کو تباہ کیا, بڑے چھوٹے کی عزت و شفقت والا معاملہ ختم کیا, اور اس کے بعد اب یہ جو ہم بلندی والے زینوں پہ جب چڑھتے ہیں, SIFC ہو, حافظ صاحب کا جو کردار ہے, آرمی چیف صاحب کا, فیلڈ مارشل صاحب کا, پوری دنیا میں دھاک ہے. شہباز شریف صاحب اب کہیں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کا پروٹوکول, ان کا ملنا, ان کی بے تکلفی, ان کا انداز, اور پوری دنیا کا میڈیا نمایاں کرتا ہے. مگر یہاں پہ یہ ہے کہ ایسی تصویر دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ وہی سازش ہے جس طرح ایک سابق وفاقی وزیر 2 وزراء کو, وزرائے خزانہ کو پنجاب اور KPK کو فون کال کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ کرانا ہے اور خطوط لکھے جائیں. یہ اسی طرز پہ ہی چل رہے ہیں, اسی ڈگر پہ ہی ہیں. لہذا ان کو نتھ ڈالنی ضروری ہے. اور میں نتھ کی بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں اللہ انہیں ہدایت دے دے, ورنہ پھر چوکل ہوئے. یہی ہو سکتا ہے. چلیں, یہ تو آپ میرا خیال ایکسٹریم لیول کے نہیں پہنچ گئے. دیکھیں ملک سے محبت اگر ہے کسی کی, ظاہر ہے, دیکھیں ملک کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے میں دعا پہلے کر رہا ہوں, باقی پھر چیزیں ایمیکیبلی طے ہونی چاہیے. وہ میرا خیال ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کو یہ سینس ہونی چاہیے. شاکر سولنگی صاحب, بات یہ ہے کہ وہ جو بد دعائیں دینے والے, پاکستان کی کے لیے برا سوچنے والے, اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے پاکستان کے مفادات کو قربان کر دینے والے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا جو میرے منہ میں آگے تھے, لیکن چلے میں تھوڑی سی احتیاط سے کام لے لیتا ہوں. ہم نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے مفادات کو مقدم ہی نہیں سمجھا. بہت وہ صحافت, وہی وہ جو پرانی والی لینگویج ہے میں وہ یوز کر رہا ہوں. تو اب ان کے لیے اس ساری صورتحال میں کہ جو عزت و احترام مل رہا ہے, وہ جو اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اب ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ یہ کوئی آج کی کہانی تو ہے ہی نہیں. PTI جب اقتدار میں آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے پاکستان کی نہ صرف معیشت کو تباہ کیا تھا, قومی ایئر لائن کی آپ کو کس طرح بدنام کیا گیا عالمی سطح پہ. آپ کی قومی ایئر لائن یورپ میں بند ہو گئی اور وزراء کر رہے تھے, اور خان صاحب اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں کہ بھائی طالبان ہم نے پیدا کیے تھے. ایران میں جا رہے ہیں تو ادھر کہتے تھے کہ پاکستان سے ایران میں دراندازی ہوتی ہے. تو یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ تو ملک کو, ریاست کو خود بدنام کر رہے تھے اور معیشت بھی تباہ کی. انہوں نے ہر جو دن گزارا وہ پاکستان کے لیے بوجھ تھا ہر حوالے سے. نہ صرف سیاست تباہ کی, اخلاقیات تباہ کی, نوجوان نسل کو تباہ کیا اور معیشت تباہ کی, پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا تھا عالمی سطح پہ. اب اس کے بعد یہ اعلانات بھی کر رہے تھے, جیسے IMF کو خطوط لکھنے کی بات ابھی ذکر کیا فیضی صاحب نے. IMF کو خطوط لکھنا, یا شیخ رشید کا جملہ آپ کو یاد ہوگا جب PDM کی حکومت آ رہی تھی کہ بھئی ہماری حکومت نے ان کے لیے ان کی معیشت میں کہ اس میں بارودی سرنگیں بچا دی ہیں. بالکل بالکل. تو یہ خود اعلانات بھی کر رہے ہوتے تھے, اعتراف بھی کر رہے ہوتے تھے. تو یہ ملک کے خیر خواہ, تو میں ظاہر ہے کیسے کہوں گا کہ یہ خیر خواہ ہیں. اور دوسرا یہ کہ ابھی بھی ان کی تعمیری سیاست نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری نے ان کو کہا ہے کہ بھائی جب آپ تخریبی سیاست کرو گے, انتہا پسندی کی سیاست کرو گے, تو پھر سختی آئے تو اس کی شکایت نہیں بنتی. آپ تعمیری سیاست کریں. یہ جو آپ وزیر اعلیٰ کا ذکر کیا, مطلب پنجاب, چلو پنجاب جائیں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پنجاب کرنے کیا گئے تھے؟ انہوں نے پرفارمنس کون سی صوبے میں دی ہے جس کو وہ بتانے گئے تھے؟ ادھر کوئی اتنے بڑے انٹیلیکچوئل ہیں یا تیسمار خان ہے کہ بھائی بڑی پرفارمنس دی ہے, امن امان کیا ہے, کوئی گڈ گورننس لایا ہے, یا کوئی کرپشن ختم کی ہے, کوئی ڈیولپمنٹ کی ہے, وہ بتانے گئے تھے. تو یہ میرا خیال ہے یہ شرارت کے لیے ہی گئے تھے. سچی بات یہ ہے. تو میرے پازیٹیوٹی کا فقدان پایا جا رہا ہے یہاں پہ. میں آتا ہوں اگلے ٹاپک کی طرف. امداد سمرو صاحب, بات یہ ہے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں, ایک تو یہ کہ پولیٹیکلی کیا مائلیج لی گئی, یہ والا یعنی کیا کوشش کی گئی, کیونکہ لوگ تو بہرحال یہ کہنا کہ جی کہ وہ پولیس کھڑی تھی. اب پنجاب حکومت کہتی پولیس اس لیے کھڑی تھی کہ بھائی آپ ویسے تو لبرٹی میں پہنچ نہیں سکتے تھے, اگر ہم مارکیٹیں وغیرہ آپ کے کلوز کر کے آپ کے لیے راستے ہموار نہ کرتے, یہ ان کا کہنا.
पंजाब हुकूमत का, तो ना आपने हमारे साथ प्लान शेयर किया था, लेकिन उसके बावजूद हम दोनों पार्टियों की मान लेते हैं कि जी कि चले एक ही पार्टी की मान लेते हैं कि उनके साथ ज्यादती की गई, वो सड़कें बंद, लोगों के रास्ते बंद, ये कहते हैं हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो छप्पड़ फाड़ चुकी है और पता नहीं वो कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है, लोग तो बाहर निकले नहीं। आज वो खबर भी आप ही की खबर है, वो उसकी फिर तस्दीक हो गई कि अचकज़ई साहब कहते हैं मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात, लोग बाहर नहीं निकल रहे। हलीमा बीबी को उन्होंने कहा कि अगर आप अपने भाई के लिए कुछ चाहती हैं तो फिर मुज़ाकरात की मुखालफत मत करें। तो ये तर्ज अमल जो है और मुज़ाकरात, ये इकट्ठे चल सकते हैं? नहीं, ये इकट्ठे नहीं चल सकते। इसी वजह से जो मुज़ाकरात की जो है ना वो बागडोर संभाली है अटकज़ई साहब ने, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। सर उन्होंने बलामियाँ जारी किया था जी, ये 4-5 दिन पहले, 2 रोज़ा जो कन्वेंशन था 2021-22 का था कन्वेंशन। उसके बाद अगर आपको याद उसके हो बाद मीटिंग हुई है, मीटिंग हुई है, वज़ीर आज़म साहब ने जब ऑफर की काबीना में, तो नहीं, उसके बाद हलीमा बीबी ने फिर क्या कहा? नहीं, देखिए वो मैं आपको यही गुजारिश कर रहा हूँ, ये हमारे वो बानी के लोग ही नहीं है, हमारी पार्टी के लोग। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो तर्ज अमल जो तहरीक इंसाफ का है वो मुज़ाकरात वाला नहीं है। ठीक, इसलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कोशिश की जा रही है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ जो जिक्र हो रहा था सोहेल आफरीदी साहब का, सोहेल आफरीदी साहब का लाहौर जाना मैं उसको एक और तरह से देखता हूँ। ज़ाहिर पाकिस्तान सबका, जिसने दिल करे कराची चला जाए, जिसका दिल करे लाहौर चला जाए, जिसका दिल करे पेशावर चला जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ को एक्टिव करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को लाहौर क्यों आना पड़ रहा है? हाँ, असल बात ये है, असल बात ये कि उनकी नाकामी का एतराफ़ लाहौर वाले उधर बैठे हुए हैं जी, लाहौर वाले, पंजाब की पूरी लीडरशिप केपीके में मफरूर है सारी। तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ का जो है वो सवासत अनास कर चुके हैं। मतलब आलिया हमजा मंजरे आम पर नहीं आ सकी। हाँ, वो मफरूर हैं, ये सारे मफरूर हैं और सारे केपीके में। तो ये उनका ये उनका एतराफ़ शिकस्त है कि उनके पास पंजाब में कुछ नहीं रहा। ठीक है, लोगों की सपोर्ट हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहती है, वो मुकम्मल ख़त्म नहीं होती, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है, लेकिन वो 17 साल की सज़ा होती है, मेरा ख्याल 20 दिसंबर को हुई, 17 साल की सज़ा हुई अपना तोशाखाना 2 में। कितने लोग निकले, इतने बड़े पॉपुलर लीडर हैं, तो उनके लिए देखिए पॉपुलरिटी एक वोट होता है और एक एजिटेशन। ये वोट वाली साइड पे तो जा ही नहीं रहे ना, ये एजिटेशन वाली साइड पे लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर अटकज़ई साहब ने उनको बताया कि आपके तो जब सजा हुई आपके लीडर को, तो आप तो 10 लोग नहीं निकाल सके। तो अगर आप सिचुएशन को नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे तो फिर तो आप ठीक है पड़े रहिएगा। अच्छा, बल्कि एक सवाल मैं सुमर साहब से, अब आज ही सोहेल आफरीदी साहब का चल रहा था कि मैं अब सिंध भी आ रहा हूँ और मैं बलूचिस्तान भी आ रहा हूँ, तो मैं सोमर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताएं कि सिंध में वो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? देखिए वही जो यहाँ कर रहे हैं, जो यहाँ पे किया, यहाँ करके असल चीज़ ये है, देखिए आप एक वजीर आला, चाहे वो परवेज़ खट्टक साहब थे, चाहे महमूद खान साहब थे, अली बिन गंडापुर से, या फिर सोहेल आफरीदी साहब हैं, इनसे एक ही काम लिया जाता है, तसादुम, सूबे का बेड़ा गर्क हुआ है। अभी हम खबर देख रहे थे, दहशतगर्दी, मैं खुद देख के आया जी, बाजोड़ का जो हशर है, यूनिवर्सिटीज़ में एक वक्त में तो फंड्स नहीं थे यूनिवर्सिटीज़ के लिए जी। एक जो लाहौर आए उनसे सवाल हुआ था जी, वो हमारे फंड्स हमें दे नहीं रहा वफाक भी। अच्छा, वो तो अच्छा उसके लिए एजिटेट करो, बाकियों के साथ भी तो उसी तरह ही है, बैठना पड़ेगा ना, बैठे ना। उसका फोकस कितना है, तकरीरों के जरिए तो नहीं ना मिलने। उसके लिए तो फिर वफाकी वजारत खजाना ने तो डिटेल जारी कर दी थी कि गलत कह रहे हैं। ये तो तकरीर में कह देना कि हमारे 4000 अरब है, 4000 अरब किसी कागज पे आप दिखाओगे ना कि कितने किस साल के थे आपके। ठीक। अच्छा, उसमें एक और चीज मैं जो गुजारिश करना चाह रहा था जी जी, वो ये है कि क्योंकि ये इनके पास हुकूमत चलाने के लिए कोई इनकी सलाहियत नहीं है, इनका एजेंडा नहीं है, ये मुसलसल 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को एक शराब के पीछे, एक जो होती है ना धूल उड़ा उड़ा के अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए
تو یہ ہر وزیر اعلیٰ کسی کو بھی بنا دے وہ یہی کریں گے، کیونکہ وہ اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. لاہور جو آئے تھے صاحب، ان سے ایک صاحب سے سوال پوچھا کسی صحافی نے، یوٹیوبر نے، کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں کتنے اسپتال بنائے 13 سالوں میں، 5 نام بتا دیں. نہیں بتا دوڑ گئے. تو کام کرنے والے باقاعدہ دوڑے تھے، میں لٹرلی کہہ رہا ہوں دوڑے تھے، وہ باقاعدہ چھوڑ کے چلے گئے. تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں کرنے کو، تو وہ یہی کریں گے. کراچی جائیں گے یہی کریں گے، یہ کوئٹہ جائیں گے یہی کریں گے، وہ گالم گلوچ کریں گے، دھول اڑائیں گے، کیونکہ کچھ کرنے کو ہے نہیں. یہ جو اب خط لکھ دیا جناب وزیر اعلیٰ صاحب نے، سہیل افریدی صاحب نے مریم صاحبہ کو، مظلوم انہوں نے اپنے، ظاہر ہے کہ وہ تو یہی کہیں گے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن آپ اس سارے دورے کو کیا کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایکٹیویٹی بیسیکلی کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہے؟ جس طرح ابھی شاکر نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی ایسی شو کیس چیز نہیں تھی جو جا کے دکھا سکے، جس کا کوئی تقابلی جائزہ پیش کر سکے. میرا خیال ہے کہ وہ اسی لیے بھی اب فرسٹریٹڈ ہو گئے کہ کے پی کے میں کیا صورتحال ہے، صحت کی، تعلیم کی، معاملات کی، تعمیر کی اور سڑکوں کی، دہشت گردی کی، اور اس کے ساتھ جب پنجاب کے اندر وہ انٹر ہوئے ہیں یا خاص طور پہ لاہور پہنچے ہیں تو پھر ان کی فرسٹریشن بنتی تھی کہ ہم نے تو کاکا اور ثواب ہی نہیں کیا، اور یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور اقلیتوں کے معاملے سے بھی کرسمس چونکہ گزری ہے، آپ اس سے لے کے دیکھ لیں اور ہر سطح پہ جا کے دیکھ لیں. ہوں گی ابھی انتظامی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن کو مزید بہتر کرنا ہوگا، یا جہاں جہاں غلط چیزیں ہیں ان کو درست کرنا ہوگا، وہ ہر جگہ پہ اس کی گنجائش رہتی ہے. مگر یہ جو طوفان بطری، میں اپنے بھائی ارشد انصاری کو جناب ابصار عالم کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا، تو ارشد انصاری کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیے یہ اپنے ساتھ 50 کے قریب یوٹیوبر اور ایسے لوگ لے کے آئے جن کے نام بھی موجود نہیں تھے مہمانوں کی فہرست میں، حالانکہ انہوں نے جتنے نام بھیجے وہ سارے قبول کر لیے گئے کہ آ جائے جی، آئیے، تشریف لائیے، پنجاب اسمبلی میں آئیے. اور لیکن اس کے بعد وہ 50 لوگ لے کے جانا اور لاہور کے جرنلسٹ کو دھکے مارنا اور اس کے بعد نیچے گرانا ان کے گارڈز کی طرف سے، پھر وزراء کا طرز تخاطب چیک کرے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے جو خط کے مندرجات ابھی سنائے بھی ہیں کہ اگر انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی جو ہے وہ منشیات فروشی کے حوالے سے کوئی ہمارے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی گئی، اگر یہ الزام تھا تو بھائی آپ ڈی جی آئی ایس پی آر جب پشاور میں کھڑے تھے یا پنڈی میں کھڑے تھے، جب وہ یہ پورا کچھ بتا رہے تھے کہ پوست کی کاشت کتنے ایکڑ ہے، 1 ایکڑ سے کتنے کروڑ کا فائدہ ہے، وہ عمران شفقت صاحب کی 43 ارب اور 74 کروڑ بنتے ہیں وہ جتنے ایکڑ انہوں نے بتائے تھے، تب بھی نام آیا تھا ان کے بھائی کا. آپ کلیئر تو کریں نا، آپ آگے حلف دے دیں. اگر دیکھیں میں ایک اور بھی جملہ کہنا چاہتا ہوں، امداد سومرو بھی اس کی تائید کریں گے. نہیں وہ کر ہی نہیں سکتے، ان کا یہ آڈیو خراب سارے لا دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے، میں سب سے پہلے جو اہم بات، عمران شفقت صاحب، میرا آپ کا، ہم سب کا اس ملک سے ایک پیدائشی حلف ہے کہ ہم نے اس کا وفادار رہنا ہے. بالکل پیدائشی حلف ہے نا. لیکن جنہوں نے ایم پی اے بن کے ایک حلف اٹھایا، وزیر اعلیٰ بن کے حلف اٹھایا، یا وزیر اعظم بن کے حلف اٹھایا، یا چیئرمین سینٹ بن کے حلف اٹھایا، یا جس نے کمیشن لیا تو اس نے بھی حلف اٹھایا ملک سے وفاداری کا اور جان تک قربان کر دینے کا، اور جن کے زیادہ حلف ہے ان سے زیادہ پوچھا جانا چاہیے. ہمیں تو راہ چلتے پوچھا جاتا ہے، ہم جواب دیتے ہیں کہ غلطی ہو گئی معاف کر دیو، نہیں تو ہمیں ٹکٹ دے دیجئے، ہمارا جرمانہ ہم دے دیتے ہیں. لیکن جنہوں نے زیادہ حلف اٹھائے ہیں ان کو زیادہ پاس رکھنا چاہیے. اب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور وہ جو زبان استعمال کرے گا، وہ جو لہجہ استعمال کرے گا، مطلب آپ نے اڈیالہ جی کو خالہ جی کا گھر سمجھ لیا ہے، اڈیالہ روڈ کو، کہ آپ وہاں پہ آ کے روز کاروبار بند کریں، روز سکولز بند کریں اور ڈرامے کریں اور اپنے لوگ ساتھ لا کے یہ چلتے پھرتے جو ایٹم بم ہے ہمارے ہاتھوں میں، اس سے آگے آپ بنوا کے ویڈیو اور لوگوں کے ذہن پراگندہ کریں، ان کو ڈی ٹریک کریں، ان کو ملک سے محبت کا جو راستہ ہے وہاں سے آپ دوسری طرف لے جانے کی کوشش کریں، اور پھر انڈین چینل پہ آپ جا کے بولیں پاکستان کے معاملات کے خلاف. پھر قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ ان جرنلسٹ کو انٹرویوز دیں اور اس میں جھوٹ بولے کہ ہمارے والد صاحب کو جو ہے وہ دیا نہیں جا رہا صاف پانی بھی پینے کو اور ان کی جان کو خطرہ ہے. یار اس قسم کے جھوٹ ہے. وہ 6 بیرکیں ملی ہوئی ہیں، آپ خود میں دیکھ کے آئے تھے، اچھے کپڑوں میں تھے، ویسے تو ٹھلے ٹھلے تھے لیکن کپڑے صاف ستھرے تھے اور صحت ٹھیک تھی. اب مجھے بتائے نا کہ ایک ہی بندہ رہ گیا ہے، جو میں نے پہلے بات کی کہ دیکھیے اس ملک پہ
مجھے عطاءاللہ تارڑ صاحب کا بھی یاد ہے, مجھے چیف آف آرمی سٹاف کا بھی جملے یاد ہے کہ اس ملک پہ ہم سب قربان, لہٰذا یہ ملک نہیں کسی بندے پہ قربان ہو سکتا, بالکل اس ملک پہ ہمیں قربان ہونا ہوگا, اور شخصیات کو اور انفرادی سطح پہ اور اجتماعی سطح پہ. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر ہے اس دور کا, نعوذ باللہ یہ الفاظ دیکھیں سوشل میڈیا پہ نہیں ہے موجود ہیں. کیا کبھی نفی کی گئی, کیا کبھی کوئی چیز کی گئی؟ اچھا غزہ کی صورتحال کو سیاسی طور پہ تو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ کو یاد ہوگا جب میں نے یہ کہا تھا نیازی صاحب سے کہ یار آپ اتنا انسانی حقوق پہ بھاشن دوبارہ سے ریوائنڈ کر کے ہمیں پھر دے رہے ہیں وہی جملے جیل میں کھڑے ہو کے, آپ کو غزہ اور فلسطین میں اسرائیلی مظالم نظر نہیں آتے؟ آپ کیوں نہیں مذمت کرتے؟ آپ کو پھر یاد ہی ہے کہ ان کا آگے سے کہ یہ کوئی سوال ہے؟ دیکھیں ایسی چیز, اور ان دنوں جن دنوں جماعت اسلامی اور ملک کے وہ لوگ جو ہیں جو غزہ کے ظلم پہ آنسو بہا رہے تھے, دل جن کے مغموم تھے, ان دنوں ٹرینڈ چل رہا تھا کہ مذمت ہی کر دو, اور ہم نے تو جا کے ایزی کیا تھا کہ مذمت کر دیں. بالکل ٹھیک بات ہے, اور وہ انہوں نے اچھا خاصا مائنڈ کیا تھا اس بات کا. چلیں اچھا ایک تو یہ بتائیے گا کہ ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ کیا, مطلب اس سے ایک بہتر طریقہ ہو سکتا تھا ڈیل کرنے کا, ادروائز تو یہ نہ ہوتا تو کوئی دوسرا غم ہونا تھا. انہوں نے تو ہر حال میں رونا ہی, کچھ لوگوں کی سیاست ہی یہ ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کمنٹ کیجئے گا. دوسرا, خیبر پختونخوا کے گورنر کہتے ہیں کہ اگر فوج جو ہے وہ اس کو انخلا کر دیا جائے تو پی ٹی آئی کی حکومت 2 دن نہیں صوبہ چلا سکتی. تو اس کے باوجود ان کا مطالبہ ہے کہ جی کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ فوج یہاں سے جائے, آپریشن بند کرے. تو کیا صورت بنتی ہے؟ دیکھیں شاہ جی, امداد سمرو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے حکمرانی کرنے کی, حکومت چلانے کی. ان کے جو نام نہاد مہاتما تھے وزیر اعظم بنے, تو ان کے پاس کون سی صلاحیت تھی؟ نیچے تو بیڑا ہی گرک ہے سروں کا. تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ امداد صاحب کہ ان سے وزراء اعلیٰ سے ایک ہی کام لیا جاتا ہے, مزاحمت کا, لڑائی جھگڑا دنگا فساد, کہ بھئی سرکاری وسائل استعمال کر کے اور سرکاری خرچے پہ لوگوں کو لے کے آؤ, اسلام آباد پہ چڑھائی کرو. یہی کام ان سے لینا ہوتا ہے وزراء اعلیٰ سے. پرفارمنس ان کو دکھانے کے لیے یا بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے تماشا کرنا ہوتا ہے, انہوں نے اپنی سیاست زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے, لیکن الٹا ان کا پارٹی کا بیڑا گرک ہوتا جا رہا ہے دن بدن. جس طرح لاہور کا ذکر ہوا کہ بھائی لاہور میں کے پی کے کی قیادت کیوں آ رہی ہے پارٹی کو فعال کرنے کے لیے, ایکٹیو کرنے کے لیے کیوں ضرورت پڑ گئی ہے. اور دوسری بات, کے پی کے وزیر جو آپ نے گورنر کا ذکر کیا, بالکل یہ میں ایگری کر رہا ہوں ان کے ساتھ. اس وقت عملی طور پر آپ گنے اضلاع کی لسٹ بنائیں, عملی طور پر آدھے اضلاع خیبر پختونخوا کے وہ صوبائی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں, صحیح دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہیں. ان میں ان کے ایم پی ایز, ایم این ایز یا وزراء جو ہیں وہ بھی نہیں جا سکتے اپنے علاقوں میں. ایون گنڈا پور کا حال یہ ہوتا تھا کہ جو کے پی کے صاف ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ گنڈا پور پہلے مقامی طالبان سے اجازت لے کے اپنے گاؤں میں جاتے تھے, بھتہ دینے جاتے تھے وہ بھی. تو یہ حال ہے صوبے کا خیبر پختونخوا میں. تو ظاہر ہے اس طرح تو میرا نہیں خیال کہ واقعی اگر فوج نہ ہو تو یہ باقی جو ان کے پاس اضلاع ہیں نا تھوڑے بہت کنٹرول میں, یہ بھی ان کے ہاتھ سے چھینے جائیں گے, جو حال ہے خیبر پختونخوا کا. اور یہ تو فوج روزانہ روزانہ کی بنیاد پر جو آپریشن ٹارگیٹڈ ہو رہے ہیں, تو اس کا کچھ نہ کچھ وہ نتیجہ ہے. ابھی کل میاں افتخار کا بھی پڑھ رہا تھا میں, وہ بھی یہی رونا رو رہے تھے کہ بھئی مکمل طور پر صوبہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہے. ہم حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن صوبائی حکومت مرکز کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. ہاں عمران صاحب, ایک تو بات جو انہوں نے کی نا کہ کنٹرول میں نہیں ہے, وہ کاروائیاں کرتے ہیں. ٹھیک. اور کنٹرول اگر فوج نہ, جوان ہمارے شہادتیں تھے وہ نہ ہو تو واقعی وہاں بڑے بڑے رات خراب ہو جائیں, بالکل ختم ہو جائے. اس کے مقابلے میں ایک بات ہے, ان کی ریٹ زیادہ ہے. سہیل آفریدی صاحب جو ہے, سہیل آفریدی, مجھے یہ کسی نے بتایا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ اس طرح بن گئے ہیں کہ وہ روز اڈیالہ کے باہر نا زمین پہ بیٹھ کے چائے پیتے تھے. اس وقت 50 لوگ ایسے ہیں جو روز زمین پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں, ساڑھی باری بھی آئے گی. لہٰذا یہ حالت ہے اس جماعت کی. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ, بڑی اچھی آپ نے, اور جواد فیضی صاحب آپ تو خیر کمال ہی کرتے ہیں. امداد صاحب کو آج بولنے کا ذرا کم موقع ملا وہ تکنیکی وجوہات کی بنا کے اوپر, تو آپ کا بہت شکریہ. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے جی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.